سب سے پہلا فرقہ پیدا ہوا اسلام میں وہ تو اسی بنیاد پر ہوا تھا۔ خوارج کا موقف یہی تھا، گناہ کبیرہ کا مرتکب کافر ہے، اور کافر ہے تو گویا کہ مرتد ہے، اور مرتد ہے تو واجب القتل ہے، اس کا مال بھی تم پر مباح ہے کہ لے لو اور قبضہ کر لو، اس کی بیویاں بیٹیاں بھی تم پر مباح ہے کہ انہیں اپنی کلیجے بنا لو۔ حالانکہ بڑے متقی لوگ تھے خوارج۔ حضرت علی کو بہرحال ان سے جنگ کرنی پڑی، 4000 خوارج جو ہیں جنگ نہروان کے اندر قتل ہوئے، اور پھر خوارج کی تکفیر پر امت کا اجماع ہوا کہ وہ دائرہ اسلام سے خود خارج ہو گئے۔ ان موضوعات پر امام ابو حنیفہ کی تسلیم اپنی ہے، گناہ کبیرہ سے بھی وہ شخص کافر نہیں۔ بہرحال ہمارا جو اصل موضوع ہے اس کی طرف میں آ رہا ہوں۔ اسلام اور ایمان کو جب علیحدہ علیحدہ اس طرح کر دیا، نیچرلی اگر سوال پیدا ہوتا ہے کہ مومن کو ڈیفائن کیجئے، who is the مومن؟ We want to be acknowledged as مومن۔ کیا پری ریکوزٹس ہیں، کیا شرائط ہیں؟ یہ دیکھیے ربط آیت بالآیت، کیونکہ آیت نمبر 14 میں اسلام اور ایمان جدا، اور کچھ لوگوں کا اسلام قبول، اطاعت قبول، ایمان کی نفی مطلق۔ لم تؤمنوا ولما يدخل الايمان في قلوبكم۔ اس پس منظر میں نیچرل کوسچن ہے جس کا مومن کون ڈیفائن کیا، اور یہ آیت اگلی اس اعتبار سے قرآن مجید کی اہم ترین آیت ہے، a comprehensive definition of who is a مومن، جس کو اصطلاح میں کہا جاتا ہے جامع و مانع تعریف، جامع اور مانع تعریف۔ کسی چیز کو ڈیفائن کریں اس طریقے سے کہ کوئی شے جو اس کے باہر ہے وہ اس میں داخل نہ ہو جائے، اور کوئی شے جو اس کا جز ہے باہر نہ رہ جائے، جامع بھی ہو اس کے تمام اجزاء اس میں آ جائیں، اور مانع ہو کہ کوئی شے جو اس سے مناسبت نہ رکھتی ہو اس میں شامل نہ ہو۔ جامع و مانع تعریف مومن وہ اس آیت میں، آیت نمبر 15، انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا۔ اب یہاں بھی وہ اسلوب حصر ہے، انما، اور حصر کا مفہوم میں کئی دفعہ سمجھا چکا ہوں کہ آپ کہیں کہ زید عالم ہے، اس سے دوسروں کے علم کی نفی نہیں ہوئی، اور بھی ہو سکتے ہیں زید ہی عالم ہے تو دوسروں کی نفی ہو گئی کہ اس مجمع میں صرف ایک عالم ہے اور وہ زید ہے، باقی کوئی عالم نہیں، اسے حصر کہتے ہیں۔ تو میں نے چونکہ کہا ہے کہ موسٹ کمپریہنسو ڈیفینیشن آف ہو از اے مومن، اس کا آغاز بھی حصر سے ہے، اس کا اختتام بھی حصر سے ہے، انما کلمہ حصر، اور آخر میں اولئک هم الصادقون، وہ بھی اسلوب حصر۔ انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا۔ مومن تو صرف وہ ہے جو ایمان لائے اللہ پر، اس کے رسول پر، پھر شک میں ہرگز نہیں پڑے، یہ پھر لم آ گیا ہے، مرتابو نہیں آیا، لم یرتابو، ہرگز شک میں نہیں۔ یہ واحد مقام ہے قرآن کا جہاں پر کہ یہ لفظ اضافی طور پر آیا ہے ایمان کے بعد، ثم لم یرتابو، یرتابو بنا ریب سے، شک۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ارتابا یرتابو شک میں پڑ جانا، ثم لم یرتابو پھر شک میں ہرگز نہیں پڑے، ان کا دل ایمان پر یقین کے ساتھ معمور ہو گیا۔ چنانچہ پازیٹو انداز میں یہی شان بیان ہوئی ہے صحابہ کی اکثریت میں۔ اسی سورہ حجرات فرمایا گیا صحابہ کرام سے، وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اللہ نے تو تمہارے نزدیک ایمان کو محبوب بنا دیا ہے اور تمہارے دلوں میں گھما دیا، مزین کر دیا تمہارے دلوں کو ایمان سے، منور کر دیا تمہارے دلوں کو۔ یہاں فرمایا انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، اضافی شرط، وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله، اور جہاد کیا انہوں نے اپنے مالوں کے ساتھ اور جانوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں، یہ دوسری شرط لا دی۔ گویا جہاد کے بغیر کوئی ایمان نہیں، یہ جامع و مانع تعریف ہے۔ اولئک هم الصادقون، صرف یہ لوگ سچے ہیں۔ یہ اگر دعویٰ کریں آمنا، ٹھیک ہے، ان کا دعویٰ صحیح ہے، درست ہے، لیکن یہ دو پری ریکوزٹس پورے کرنے ہوں گے۔ اب اس کو میں سمجھانے کے لیے کہا کرتا ہوں کہ دیکھیے یہ 5 ارکان تو اسلام کے ہو گئے، کلمہ شہادت، نماز، روزہ، حج، زکات۔
اس میں جب حقیقی ایمان دلوں میں اتر جائے گا تو ایک رکن یہاں اضافی ہو جائے گا، یقین قلب، صرف گواہی نہیں، صرف وربل اٹیسٹیشن نہیں، یقین قلب، اور دوسرا عمل میں آ جائے گا جہاد فی سبیل اللہ۔ وہ پانچوں ارکان قائم رہے گی۔ اسلام عام ہے، ایمان خاص ہے، تو اسلام کے 5 ارکان جو ہیں موجود وہ تو شامل رہیں گے، اگرچہ ظاہر بات ہے جب دل میں یقین پیدا ہو جائے گا تو اب نماز کی شان کچھ اور۔ ایک ہے چھلا اتارا جا رہا ہے، بس نماز ایک فقہی جو ہے وہ ہم نے ادا کر دی ہے، جس کو کہا گیا ہے کہ جیسے مرغا ٹھوکے مارتا ہے ایسے سجدے کیے ہیں اور گئے۔ ایک نماز وہ ہوگی جسے حضور نے کہا الصلاۃ معراج المومنین، تو ایمان حقیقی کے ساتھ نماز کی شان کچھ اور ہوگی، اور ایک اس رسمی سے اسلام کے ساتھ نماز کی شان کچھ اور ہوگی، لیکن وہ 5 ارکان قائم رہیں گے، 2 کا اضافہ ہوتا ہے، شہادت کے بعد اس کے ساتھ یقین قلب، اور ان 4 عبادات کے ساتھ جہاد فی سبیل اللہ۔ یہ جو رے آف لائٹ کا جو اسپیکٹرم بنتا ہے اسے پرزم میں سے جب گزارے تو 7 روشنیاں نظر آتی ہیں، وہ تو نظر آتی، 2 اور بھی ہیں جو نظر نہیں آتی، الٹرا وائلٹ، انفرا ریڈ۔ یہ الٹرا وائلٹ ہے اور یہ انفرا ریڈ ہے جہاد والی، اس میں جانے دینی پڑتی ہے، خون کا معاملہ بھی آتا ہے۔ یہ گویا کہ حقیقی ایمان کے 7 ارکان ہو جائیں گے، 5 جمع 2، تب وہ شخص مومن کہلانے کا مستحق ہوگا۔ قُلْ أَتُعَلِّمُونَ اللَّهَ بِدِينِكُمْ، اے نبی ان سے کہیے تم اللہ کو بتانا چاہتے ہو، دکھلانا چاہتے ہو اپنا دین۔ میں چونکہ ہریانہ میں پیدا ہوا تھا 1 سال میں، تو وہاں کی جو مقامی بولی تھی اس کی کچھ چیزیں یاد ہیں۔ تھوتھا چنا باجے گھنا، جو چنا اندر سے خالی ہو گیا، کیڑا کھا چکا ہے، اس کے اندر آواز زیادہ ہو جاتی ہے۔ خالی برتن زیادہ آواز دیتا ہے، برتن بھرا ہوا ہے تو ظاہر بات ہے ڈل ہو جائے گی۔ تو وہاں تھوتھا چنا، کھوکھلا چنا، باجے گھنا، اس کی آواز جو ہے زیادہ آتی ہے۔ تو جن کے دلوں میں وہ ایمان نہیں تھا وہ بڑھ چڑھ کر ہم دیکھیں جی ہم تو اسلام لے آئے، ہم تو بغیر لڑے پڑے اسلام لے آئے۔ حضور ہمارے ساتھ تو خصوصی معاملہ ہونا چاہیے، ہمیں زکوٰۃ میں سے خصوصی حصہ رکھنا چاہیے۔ یہ جو وہ جتلاتے تھے اپنے دین کو، تو فرمایا قُلْ أَتُعَلِّمُونَ اللَّهَ بِدِينِكُمْ، کیا اللہ کو اپنا دین جتلا رہے ہو؟ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اللہ کو جو معلوم ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے جو کچھ زمین میں ہے، وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ اگر حقیقی ایمان تمہارے دلوں میں تو اللہ کو معلوم ہے، اور جیسا ایمان تم لائے ہو اللہ جانتا ہے۔ آیا واقعی صدق دل کے ساتھ ہے یا نفاق کے اور دھوکے کے ساتھ ہے، یا یہ کہ خالی اسلام، زیرو لیول۔ یمنون علیک ان اسلموا، اے نبی یہ آپ پر احسان دھر رہے ہیں کہ ہم اسلام لے آئے، دیکھیں جی ہم تو اطاعت قبول کر رہے ہیں، آپ نے قریش سے تو اتنی جنگیں کی ہیں، فلاں سے تو اتنی جنگیں کی ہیں، آپ کے ساتھ ہی اتنے شہید کیے ہوئے، ہم نے تو جنگ نہیں کی، ہم ایسے ہی مان لے آئے ہیں، تو گویا کہ احسان ہے ہمارا۔ یمنون علیک، مننا یمنو احسان دھرنا، یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم، کہہ دیجئے مجھ پر اپنے اسلام کا احسان مت دھرو، بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان، بلکہ اللہ تم پر احسان دھرتا ہے کہ تمہیں اسلام کا راستہ دکھا دیا، تم اسلام میں آ گئے ہو تو ایمان کا راستہ تمہیں دکھا دیا ہے، اب عمل کرتے رہو گے تو ایمان پیدا ہو جائے گا۔ یہ میں نے عرض کیا تھا کہ یہ کیفیت اثبات الاسلام بغیر الایمان یہ مستقل نہیں، یاد جب عمل کریں گے تو ایمان پیدا ہو جائے گا۔ تو بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان ان کنتم صادقین، بلکہ اللہ کا احسان مانو کہ اس نے تمہیں اسلام کے راستے پر لا کر گویا کہ اس سڑک پر ڈال دیا ہے جو ایمان کی طرف لے جا رہی ہے۔ اگر تم اسلام کے بارے میں بھی سچے ہو، یعنی وہ لوگ نکل جائیں گے جو دھوکہ دینے کے لیے ایمان لا رہے ہیں۔ ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض، یقیناً اللہ جانتا ہے ہر پوشیدہ چیز کو جو آسمانوں کی اور زمین کی، اور یہ غیب کا لفظ ہماری نسبت سے ہے، نوٹ کر لیجیے، اس اللہ کے لیے کوئی غیب نہیں، صرف ہر شے اس کے لیے شہود ہے، ہر شے ہر آن اس کی نگاہوں کے سامنے، کوئی شے اس کے لیے غیب نہیں، یہ ریلیٹیو ٹرم میں جو ہمارے لیے غیب۔ واللہ بصیر بما تعملون، جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے دیکھتا ہے۔ اچھا اب پھر پہلی 2 آیات کی طرف آ جائیں۔
اسلام ایمان علیحدہ ہے. ایمان کی تعریف یقین قلبی دل میں اور جہاد فی سبیل اللہ عمل.